آپ کا دل کی امیر کے لوگوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چاہتے ہیں آپ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں, آپ صرف اسی طرح مطمئن ہیں یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, یہ لیڈر یہ تنظیمیں آپ کے ساتھ ہیں, یہ آپ کے ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ان کا خون آپ کے لیے حاضر ہے. یہ سب کو بتا رکھا ہے, لگتا ہے کہ فاروق اعظم کے منشور کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے, ایسا بتا رکھا ہے. عدل و انصاف کے عزم کا آپ کے گلے میں ہار ہے, عدل و انصاف کے عزم کا آپ کے گلے میں ہار ہے. آپ کے یہاں آنے سے ہر ایک کو گل ہے ساری رجوڑی دی. یہ سامنے بارڈر ایریا, یہ سامنے پر کٹھے رہنے ہیں, گجر پہاڑی دوئے اتنے پروار کٹھے رہنے ہیں. حکومت کا بھائی چارہ منشور ہے سارا, سچ ہمیشہ کہنے ہیں. دودھ لسی کرانا اپنا تو روٹیاں کھانے بکیاں پھر بھی ممیاں صاحب کی سارے تو گل ہے رجوڑی ساری دی. رجوڑی کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ میاں صاحب سے پوشیدہ نہیں ہے. چاہے ہم یہ کہیں کہ ہم نے 47 ہو, 65 ہو, 71 ہو, 3 جنگوں کا ہم لوگ شکار ہوئے, ہم لوگ کئی بار اجڑے اور کئی بار آباد ہوئے. یہ سب چیزیں جو ہیں میاں صاحب کے جو ہے وہ لوٹس میں ہیں. اور یہ صحیح بات ہے کہ بارڈر ایریا ہونے کے ناطے آپ لوگوں نے بڑی تکلیف اور مصیبتیں جو ہے وہ اٹھائی ہیں, اور پھر بیچ میں ملیٹنسی آ گئی, اس سے اور زیادہ نقصان جو ہے ہم لوگوں کا جو ہے وہ ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ عرصہ ہم لوگ رات کی سانس جو ہے وہ لینے سٹارٹ ہوئے. پھر 5 اگست 2019 کے بعد جو حالات یہاں پہ بنائے گئے, ہماری ریاست ہم سے چھینی گئی, ہمیں یوٹی میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. آج جب ہماری سرکار تھی کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی, آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سال میں کتنی لسٹیں جو ہے ہم نکالتے تھے, کتنے ٹیچر ہمارے لگتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ 100 سکول میرے زون سے جو ہے وہ بند کیا گیا پچھلے 6-8 سال میں. جو 100 سکول جو مطلب کتنی آبادی ہماری بڑھ رہی ہے, اسٹوڈنٹس ہمارے نئے سے لے آ رہے ہیں, لیکن سکول نہیں کھولنے کی وجہ سے سکول جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح کتنے ڈیلی ویجر ہمارے جو ہے وہ آج بے روزگار ہیں, کتنی ہماری آشا ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہیں اس وقت تک, ان کی پے کا مسئلہ ہے. آنگن ہماری ورکرز ہیں, GRS ہیں, SPOs ہیں, کتنے یہاں بے روزگاری جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ہے. اور پیچھے جو ایک سروے ہوتا ہے اس میں جموں کشمیر جو ریاست ہے پورے دیش میں جو ہے وہ ٹاپ ہے بے روزگاری میں. آج حالات اس طرح 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کے اندر ایسے حالات بنے جو بیان نہیں ہم کر سکتے. اور ہمیں جو اپنے ملک میں طاقت دی ہے, آئین ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جس نے ہمیں طاقت دی ہے, جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرایا, مہاتما گاندھی جی کی قیادت میں, نہرو جی کی قیادت میں, اور کئی پرائم منسٹر ہمارے اس دیش کے لیے ایکتا کے لیے کھڑتا کے لیے شہید ہوئے, چاہے اس میں محترمہ اندرا گاندھی جی ہوں, راجیو گاندھی جی ہوں. لیکن یہ ساری بڑی طاقت ہمارے پاس ہے جس کا صحیح استعمال ہم نے 25 تاریخ کو جو ہے وہ کرنا ہے. اور 25 تاریخ کو جو پاور ہمارے پاس ہے, اگر ہم نے وہ پاور صحیح استعمال نہ کی اور پھر ایسے ہی حالات جو ہے وہ بنے رہیں گے, پھر ہم کہتے رہیں گے کہ بے روزگاری یا دوسری بڑی چیزیں ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ جب ہم 25 تاریخ کو سب طرف سے نکلیں گے, ووٹ دیں گے اور بھاری اکثریت سے میاں صاحب کو جو ہے وہ کامیاب کریں گے کہ انشاءاللہ میاں صاحب جو ہے وہ ہندوستان کو مقدس دیش میں جا کے ہماری یہاں کی نمائندگی کریں گے. آج کا یہ جو ماحول ہے, آج کا یہ جو دور ہے, یہ ناانصافی کا دور, یہ ظلم کا دور جس کو ہم کبھی بھولیں گے نہیں. آج ہی کے اس دور کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے نزدیک کو ظلم اور زیادتی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس وقت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اسے روکا جائے. اگر تم اپنے ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو دوسرے درجے کا ایمان یہ ہے کہ اپنی زبان سے اسے روکا جائے. اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم اپنے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کرے. آج کا دور زیادتی کا دور ہے, ناانصافی کا دور ہے. آج ہمارے مرکزی سرکار یہاں رجوری پنچ کے لوگوں کو یہ ورگلا رہی ہے, ہم نے کیا کیا یہاں دیا, آپ نے دیا کہ ایک طرف آپ نے چھینا کیا ہم سے, آپ نے ہم سے 370 چھینا, آپ نے ہم سے اس اسٹیٹ کے آپ نے 2 ٹکڑے کیے. یہ اسٹیٹ, یہ ریاست تاج تھی ہندوستان کی, اس تاج کے آپ نے 2 ٹکڑے کیے. آپ نے ہماری عزت نفس کے ساتھ کھیلا, آپ نے اس دوران ہماری
तमाम सियासी और गैर सियासी जमातों के लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया। हमारे ये नौजवान भूलेगा नहीं। लेकिन ये सारी की सारी ज्यादती सिर्फ उनकी तरफ नहीं, ये मौका किसने दिया? ये मौका पीडीपी ने दिया। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी, आप यहाँ आकर जो लोगों को बरगलाती हैं, आपको ये बता दें कि ये सारा का सारा किया करा आज ये रियासत में जुल्म ज्यादती देख रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप हैं। एक वक्त था कि आपको कहा गया कांग्रेस और एनसी की तरफ से, लेकिन आपने हुकूमत नहीं बनाई, आपने उनके लिए दरवाजे खोल दिए, सब कुछ बता दिया और आज हम इस हालत में आए। मेरे दोस्तों, ये जो इंजेक्शन यहाँ लगाए जा रहे हैं, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, ये जो यहाँ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह इस वक्त जो हालात हैं, हमारी हिंदू बिरादरी काफी अक्सरियत में हमारे साथ है। मैं कांग्रेस के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो काफी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाब। एलाइंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब, उनके साथ हमारे जिला के सदर और फार्मर मिनिस्टर शबीर अहमद खान साहब, रतनलाल गुप्ता जी, साई रशीद साहब, शफकत मीर साहब, एक्स एमएलए असलम खान साहब, रशीद वानी साहब, हरमान सिंह जी, मुजफ्फर खान साहब, जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि 1 मिनट का टाइम है, जिनका नाम नहीं मैं ले सका, माजरत चाहता हूँ। मियां साहब, आज हम सब लोग आपके शुक्रगुजार हैं कि आपको जब इंडिया अलायंस का कैंडिडेट बनाया गया तो हमारे 2 काम हो गए। पहला काम यह था कि हमने देखा कि जम्मू की लड़ाई कश्मीर के साथ थी, कश्मीर की लड़ाई जम्मू के साथ थी। अगर जम्मू में कोई काम होता था, एम्स जम्मू में आता था, तो कश्मीर में कड़ाई हो जाती थी। अगर कश्मीर में कुछ चीज होती थी, जम्मू में कड़ाई होती थी। जब यह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई तो इसके 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में और 2 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में रखे गए। लेकिन आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपको जम्मू वालों ने भी प्यार दिया, जम्मू वालों ने भी एक्सेप्ट किया और कश्मीर वालों ने भी एक्सेप्ट किया। एहसान आपका हम पे यह है कि हम यहाँ रजौरी पुंछ में एक जात बरादरी की एक बीमारी थी कि अगर एक पहाड़ी कम्युनिटी का कोई खड़ा होता था तो गुजर थोड़ा उनको सपोर्ट करने में हिचकिचाते थे, और अगर गुजर कम्युनिटी का कोई खड़ा होता था और पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हिचकिचाते थे। लेकिन आपकी शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि आप जितने पहाड़ी कम्युनिटी के हो, उतने गुज्जर कम्युनिटी के भी हो, जितने मुस्लिम कम्युनिटी के हो, उतने हिंदू कम्युनिटी के भी हो। कि हम इस जात और बरादरी से ऊपर उठ के आपको यहाँ से उठाकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। मियां साहब, आप यहाँ आप देखेंगे कि अलायंस मजबूती के साथ यहाँ काम कर रहा है, और कांग्रेस की क़यादत, चाहे राहुल जी हो, हमारे प्रेसिडेंट वकार साहब हो, शबीर खान साहब हो, इन्होंने हमें हदायत दी है कि आपने आप सुबह से गर्मी में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आए हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदारान, बीडीसी मेंबरान हजरात, एक्स बीडीसी चेयरमैन बाजी महफूज मियां महफूज साहब, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। इस गर्मी के बावजूद आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं, मैं जाती तौर पे आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडिया अलायंस की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 9 में आए थे, हेलीकॉप्टर में यहाँ पे जलसा किया था एक बार, उसके बाद आने का मौका मिला और फिर वक्त बदला तो आज कांग्रेस वालों को मेरी कंपेन करनी पड़ रही है, जो 2 बार मैंने पहले इसी इलाके में मैंने भी 2 बार जलसों को खिताब किया था। तो आज जो ये इंडिया अलायंस बना पूरे मुल्क में, और अब ये पूरा चैलेंज बन गया है बीजेपी के लिए, इसकी अब लहर चल रही है, वो किसी मेरे जाती फायदे के लिए या शबीर साहब के जाती फायदे के लिए नहीं बना है, या मुजफ्फर साहब के उनके फायदे के लिए नहीं बना है। ये जो कुछ इस मुल्क में पिछले 10 साल से हो रहा है, जो इस मुल्क में फैलाया जा रहा है, जो इस मुल्क में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जो इस मुल्क में करप्शन है, जो इस मुल्क में महंगाई है, जो इस मुल्क में बेरोजगारी है, ये
چیزیں، یہ الائنس اس کے خلاف بنا ہے. یہ کسی ذات کے لیے نہیں بنا ہے کہ اس میں راہل گاندھی جی کو کچھ ملے گا یا فاروق صاحب کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہاں کیجریوال کو بھی اکٹھا ہونا پڑا، ممتا بنرجی کو بھی اکٹھا ہونا پڑا، CPIM کو بھی اکٹھا ہونا پڑا. تو یہ غریب لوگوں کے لیے اکٹھا ہونا پڑا، اس ملک کو بچانے کے لیے اکٹھا ہونا پڑا. ہندوستان اگر پوری دنیا میں مشہور ہے تو وہ اپنے سیکولرزم کے لیے، وہ اپنی جمہوریت کے لیے، وہ آزاد عدلیہ کے لیے، وہ آزاد پریس کے لیے. تو ہم ہندوستان کو جمہوری ہندوستان رکھنا چاہتے ہیں. ہماری لڑائی اس کے لیے. ہم ہندوستان کو ایک سیکولر ہندوستان رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ لڑائی ہے جس کی وجہ سے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جمہوریت بھی خطرے میں ہے، یہاں کا سیکولرزم بھی خطرے میں ہے. اس لیے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اسی لیے ہم بھی آپس میں جڑ رہے ہیں. اور ہم جب آپس میں جڑے تو ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو بھی اس بات سے خوشی ہوئی. ہر آدمی جو ہے جموں کشمیر کا وہ بھی اس سے خوش ہوا. اس نے بھی کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. تو اسی لیے ڈاکٹر فاروق صاحب کانگریس کینڈیڈیٹ کے ساتھ ساتھ اودھمپور میں رہے، عمر صاحب بدرگاہ میں ساتھ رہے، کشتواڑ میں ساتھ رہے، ڈوڈا میں ساتھ رہے. شبیر خان صاحب آج کل میرے لیے کام کر رہے ہیں. جس پر مجھے نامینیشن پیپر فائل کرنے پڑے تو جی اے میر صاحب جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کو دلی سے آنا پڑا. ان کے پریزیڈنٹ وقار صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے کوئی ایک دوسرے کی بہتری کے لیے نہیں کیا، یہ ہم نے اس ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے، سماج کی بہتری کے لیے کیا ہے، غریب کی بہتری کے لیے کیا ہے، اقلیت کی بہتری کے لیے کیا ہے. تو اسی لیے یہ اکارڈ چل رہا ہے اور اس میں اتنے بڑے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں. ورنہ ہم دو جماعتیں جب کبھی جلسہ کرتی تھی ہم کوشش کرتے تھے، گاڑیاں بھی لگاتے تھے، مائک بھی لگاتے تھے، گھر بھی جاتے تھے تو لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں رہتی تھی. لیکن آج لوگوں کی جو یہ دلچسپی ہے یہ ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھ رہا ہے. جب جموں اور اس کی ڈوڈا اودھمپور کی پارلیمنٹ کا الیکشن ہونے والا تھا تو رائے یہ تھی کہ کانگریس کو شاید کینڈیڈیٹ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، ووٹ کی تو بات ہی نہیں، ان کا تو ورکر ہی نہیں ہے، ان کا تو بلاک پریزیڈنٹ ہی نہیں ہے، ان کو کون ووٹ دے گا. لیکن اندر اندر سے لوگوں کو غصہ تھا، وہ غصہ نکالنا چاہتے، وہ پتھر مار کے نہیں نکالنا چاہتے، نعرے لگا کے نہیں نکالنا چاہتے، وہ ووٹ کی طاقت سے نکالنا چاہتے. اور آج یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ دونوں سیٹیں کانگریس جیتے گی. خاموشی سے لوگوں نے اپنا فیصلہ دیا. اس چیز کے خلاف جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یہاں پہ 5 اگست 2019 کے بعد ہوئی یا 2014 اسمبلی الیکشن کے بعد ہوئی، وہ فیصلے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے. چاہے وہ جموں کا آدمی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی رنگ کا ہے، کسی بھی برادری کا ہے، کسی بھی نسل کا ہے، اس نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا. اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اتنی تعداد میں ہماری طرف مڑ رہے ہیں. یہاں پہ پنچ ہو، رجوری ہو، تو مجھے اسٹیج پر کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے ایسے ایسے طبقوں کی حمایت، ایسے مذاہب کے لوگ جو ہیں جہاں پہ بسنے والے، ہر مذہب کے لوگ بسنے والے ہیں، انہوں نے پہلی بار میرے پاس آ کر مجھے اپنی حمایت دی ہے، جس سے مجھے